نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں آپ لوگوں کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کس طرح کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہاتھ دھونے چاہیے، اس کے بعد جو جسم کا جو حصہ گندا ہوتا ہے اس کو دھونا چاہیے، پھر مکمل وضو کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرے کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، پھر بازوؤں کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، لیکن پاؤں جو ہے نا غسل میں آخر میں دھونے چاہیے۔ وضو کر لینی چاہیے لیکن پاؤں کو نہیں دھونا چاہیے، ملتوی کر دینا چاہیے پاؤں کو دھونا۔ اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا چاہیے، پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا چاہیے، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا چاہیے، اور پھر پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا چاہیے۔ اس کے بعد پاؤں دھونے چاہیے۔ تو یہ غسل کا صحیح طریقہ ہے۔ اس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے، چاہے وہ غسل جنابت ہو، چاہے وہ فرض غسل ہو، چاہے وہ سنت غسل ہو۔ تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ سر ایک دن دھو لیتے ہیں، اگلے دن جسم دھو لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سر کو جو تھا وہ کل پاک کر لیا تھا، آج ہم اپنے جسم کو پاک کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے غسل نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں اگر ہمارا ایک بھی بال خشک رہ جائے نا، جن اعضاء میں وضو کو ہم دھوتے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی بال خشک رہ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، بالکل وضو رہ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن صرف سر کے بال دھو لیں، اگلے دن جسم دھو لیں تو غسل ہو جائے؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ غسل کا بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اگر جو بھی اس طرح غسل کرتے ہیں تو پھر ان کا غسل نہیں ہوتا، پھر ان کا جسم ناپاک ہی رہتا ہے۔ تو ایسے اس طرح جو ہے نا وہ غسل نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پے در پے غسل کریں، یعنی کہ جس ٹائم ہم غسل کر رہے ہیں اسی ٹائم ہم نے سر بھی دھونا ہے اور جسم بھی دھونا ہے۔ اور یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ جسم پاک ہو جائے، کیونکہ کلمہ جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ واش روم میں، غسل خانے میں، بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کا تو نام لینا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ تو جو لوگ غسل کرتے وقت کلمہ وغیرہ یا کچھ صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی غلط طریقہ ہے غسل کرنے کا، اس طرح غسل نہیں ہوتا۔ غسل کے فرائض 3 ہیں، یعنی کہ اگر وہ 3 فرائض میں سے ایک بھی فرض رہ گیا تو غسل بالکل بھی نہیں ہوگا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض غسل میں یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ فرض ہے غسل کا، فرائض ہیں غسل کے۔ اس کے علاوہ غسل کی سنتیں ہیں کہ وہی ہے کہ استنجا کرنا، غسل کی نیت کرنا، وضو کرنا، 3 دفعہ سر پر پانی ڈالنا، 3 دفعہ دائیں کندھے پر پانی ڈالنا اور 3 دفعہ بائیں کندھے پر پانی ڈالنا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو غسل کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا۔